شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ رضوان کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور میرا ایک دوست جس کا نیم اسد تھا، ہم لوگوں کا ایک بہت اچھا فرینڈ تھا، وہ بہاولپور میں رہتا تھا۔ اس کی شادی تھی تو ہم لوگوں کو اس کی شادی میں جانا تھا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم دونوں ٹرین سے جائیں گے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا ٹرین سے سفر کرنا۔ ہم لوگوں نے پلان کیا اور ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے۔ ہم لوگوں نے اپنے دوست کو بتا دیا تھا کہ ہم تمہاری شادی پر ضرور آئیں گے۔ اب ٹرین کے سفر کے مطابق جب ہم لوگوں کو کراچی سے بہاولپور جانا تھا تو ہمیں وہاں پر ایک دن پہلے پہنچنا تھا۔ ہم لوگوں نے اپنا پلان بنایا اور وہاں سے نکل پڑے۔ وہاں پر جب ہم لوگوں نے بہاولپور پہنچنا تھا تو ہم لوگوں کا جو دوست تھا، بہاولپور سے آگے اس کا گاؤں تھا۔ اس نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اگر تم لوگ بہاولپور کے مین اسٹیشن سے پہلے ایک اسٹیشن آئے گا وہاں پر اتر جانا تو تم لوگوں کو میرا گاؤں زیادہ قریب پڑے گا، اور اگر تم لوگ بہاولپور جاؤ گے اور وہاں سے میرے گاؤں کی طرف آؤ گے تو وہ تم لوگوں کو تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو اور کرنی پڑے گی۔ ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم لوگ اسی اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ ہم لوگوں نے جب وہاں پر اس اسٹیشن کے اوپر صرف زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے لیے گاڑی رکی تھی کہ شاید وہاں پر گاؤں سے کوئی بھی ایسا مسافر ہو جو آگے جانے والا ہو۔ جیسے ہی گاڑی رکی ہم لوگوں کو اسٹیشن کا انتظار تھا۔ ہم لوگ جب وہاں پر اترے تو ہم لوگوں کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر مت اترو، یہ جگہ بہت زیادہ ویران اور سنسان ہے، یہاں پر اترنا مناسب نہیں ہے، تم لوگ بہاولپور ہی اترو، اگر تم لوگ دوسرے شہر سے آئے ہو تو تم لوگوں کے لیے یہاں پر مسئلہ بن جائے گا۔ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگوں کا دوست ہم لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم لوگ وہاں پر اتر گئے۔ جب وہ ٹرین گئی تو وہ جگہ بہت ہی زیادہ سنسان اور ویران تھی۔ رات کافی زیادہ ہو چکی تھی، وہاں پر ہمیں کوئی بھی سواری نظر نہیں آئی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنے دوست کو بتایا تھا کہ ہم لوگ اتنے بجے کے قریب وہاں پر پہنچ جائیں گے، تم آ جانا، مگر وہ ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ کافی دیر وہاں پر بیٹھ کر ہم نے اس کا انتظار کیا۔ ہم لوگوں نے کافی دفعہ اس کو فون بھی ٹرائی کیا لیکن اس کا ہم لوگوں کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اتنی رات، اوپر سے ہم دونوں اکیلے اس اسٹیشن پر تھے۔ دیکھنے میں وہ جگہ کافی زیادہ پرانی اور پرسرار لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس جگہ پر کبھی شاید کوئی آیا ہی نہ ہو، عجیب و غریب سی وہ جگہ تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا، ہم لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ خود اس طرف چل پڑتے ہیں، شاید ہمیں کوئی راستہ مل جائے۔ اب اتنی رات کو اتنی سنسان جگہ پر ہم رات نہیں گزار سکتے تھے۔ سارے راستے ہم اس کا فون ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ جگہ کافی زیادہ دور دراز تھی، وہاں پر سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے اس پٹری کو کراس کیا اور ہم لوگ لیفٹ سائڈ پر چلنے لگے۔ چلتے چلتے ابھی ہم لوگ تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ہم لوگوں کو وہاں پر کچھ عورتوں کی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید پاس آبادی ہوگی، ہم لوگ ٹھیک آ رہے ہیں تو یہاں پر آبادی پر لوگ ہوں گے، اسی لیے عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں پر گھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلسل عورتوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور جیسے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل کود رہے ہیں۔ اتنی رات کو تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ اتنی دور سے ہم لوگ سفر کر کے آ رہے تھے، بہت زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے بھی تھے۔ اب ہم لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نظر آ جائے، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہم نے 1-2 دفعہ آواز بھی دینے کی کوشش کی لیکن ہمیں کوئی بھی جواب نہیں آیا۔
وہاں پر جب ہم لوگ تھوڑے سے آگے گئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کوئی پرانا قبرستان ہے، اور وہ جو قبرستان تھا وہ کرسچن قبرستان تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے اثرات موجود تھے، کچھ ایسے ہم لوگوں کو جگہ نظر آ رہی تھی جہاں پر وہاں پر سلیپ کے وہ نشان لگے ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک کرسچن قبرستان ہے۔ اسی طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جب ہم لوگوں نے وہ قبرستان دیکھا تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اسی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں، شاید یہاں پر کسی کے گھر بھی ہوں گے۔ یہاں تک کہ ہم لوگ بالکل قبرستان کے درمیان میں آ گئے۔ وہ عورتوں کی آوازیں مسلسل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ ابھی بھی ہمیں دور دور تک کسی گھر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ جو قبرستان تھا بہت بڑا پھیلا ہوا قبرستان تھا۔ دور دور تک ہم لوگوں کو قبریں نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑے سے ہم لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس طرف نکل آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو بات مان لینی چاہیے تھی اور بہاولپور کے اسٹیشن پر ہی اترنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم لوگوں سے یہ غلطی ہو چکی تھی۔ ہم لوگ اب نہ تو پیچھے جا سکتے تھے، جانا تھا تو ہمیں آگے ان آوازوں کی طرف ہی جانا تھا جہاں سے ہمیں عورتوں کی اور بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑا سا ہی ہم لوگ آگے جانے لگے تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ پتہ نہیں شاید وہ اس قبرستان کی چار دیواری تھی یا وہ کون سی جگہ تھی، جیسے کوئی چبوترا ٹائپ جگہ ہوتی ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں نے 6 سے 7 عورتوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عورتیں اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھیں جیسے آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اتنی رات کو قبرستان کے اندر ایک چبوترے کے اوپر جب ہم لوگوں نے ان عورتوں کو بیٹھے دیکھا، ہم لوگ تو بہت زیادہ ڈر بھی گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے کون نہیں۔ ہم لوگ ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ہم لوگوں نے جیسے انہیں آواز دی وہ باتیں کرتی کرتی ہنسنے لگ گئیں۔ ان کی آوازیں بہت زیادہ عجیب اور ڈراؤنی تھیں۔ ان کی آوازوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آوازیں آخر وہ کس لینگویج میں بات کر رہی ہیں۔ وہ بول رہی تھیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے پھر انہیں بلانے کی کوشش کی کہ ہمیں راستے کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں فلاں گاؤں میں جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دیں۔ ان لوگوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں ان کے کپڑے سفید اور کسی کے سرخ لگ رہے تھے۔ عجیب و غریب ہی وہ منظر تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ ان کے قریب اور جانے لگے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کے قد بہت زیادہ دراز تھے۔ جیسے ان میں سے ایک عورت نے ہماری طرف پلٹ کر دیکھا تو جو میرا دوست اسد تھا وہ ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹا اور اس نے میرا بازو کھینچ کر یہ کہا کہ ان کی آنکھیں دیکھو۔ ان کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی جانور کی آنکھیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تبھی ان لوگوں نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر واپس بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ ساری عورتیں وہاں سے تیزی کے ساتھ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئیں اور ہم لوگوں کو بار بار شور مچا کر روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا وہ بالکل ہمارے قریب آ گئی ہیں۔ ہم دونوں دوست اسموکنگ کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اپنے پاکٹ میں سے لائٹر نکالے اور وہاں پر جیسے وہ بالکل ویران سی جگہ تھی، خشک جگہ تھی، وہاں پر بہت سی جھاڑیاں تھیں اور خشک پتے بھی تھے، وہاں سے ہم نے جلدی سے کچھ جھاڑیاں اٹھائیں جو وہاں پر بکھری ہوئی تھیں۔ ان کو جیسے ہم نے آگ لگائی ان کو آگ لگ گئی۔ اب ہم دونوں کے ہاتھوں میں وہ جلتی ہوئی جھاڑیاں اور ان میں کچھ لکڑیاں بھی تھیں، وہ جل رہی تھیں۔ جیسے ہم لوگوں نے ان کی طرف پھینکی وہ چیخیں مارتی ہوئی واپس بھاگی۔ ہم لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ مخلوق جو ہوتی ہے آگ سے ڈرتی ہے۔ جب بھی ان سے پیچھا چھڑوانا ہو، اپنی جان بچانی ہو تو کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو فوراً سے پہلے آگ لگا دینی چاہیے کسی جگہ پر، تو وہ لوگ ڈر کے بھاگ جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے وہ عقلمندی کا کام کیا، ہم نے وہ جھاڑیوں کو آگ لگائی تو وہ پیچھے ہٹنے لگیں، یہاں تک کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عجیب و غریب طرح سے سیاہ کلر کے ہیولے بن کر غائب ہو گئیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اب ہم لوگ دوبارہ اسی اسٹیشن کے اوپر آ گئے۔ رات تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تبھی ایک دم سے ہم نے دور سے ایک آدمی کو آتے دیکھا۔ جیسے وہ آدمی ہمارے قریب آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ ہمیں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے ان لوگوں نے ہی بھیجا ہے، میں کافی دیر سے یہاں پر آ کر کھڑا ہوں۔ ہم لوگوں کا جو دوست تھا جس کی شادی تھی اس کے ماموں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو وہ لوگ ان کو لے کر ہاسپٹل گئے ہوئے تھے بہاولپور شہر میں، اس لیے وہ ہمیں لینے نہیں آ سکا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو بھیج دیا۔
جو ان کا ہی اپنا ایک ریلیٹیو تھا۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ میں کافی دیر پر یہاں پر چکر لگا رہا ہوں لیکن مجھے تم لوگ کہیں نہیں ملے۔ مجھے دور سے جب وہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو میں بھاگتا ہوا اس سائڈ پر آیا۔ پھر وہ آدمی ہمیں لے کر ان کے گاؤں میں آیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم لوگوں نے ٹانگے کے اوپر سفر کیا۔ رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے سارا ماجرا بتایا تو اس نے ہمیں یہ کہا کہ یہ اسٹیشن بند ہی اسی لیے کیا گیا ہے، یہاں پر بہت قدیم اور پرانا ایک کرسچن قبرستان ہے۔ وہاں پر اب دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں۔ کسی دور میں وہاں پر گاؤں آباد تھے جہاں پر کرسچنز بھی رہتے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر ان کرسچنز میں سے کسی نے جادو ٹونے شروع کر دیے اور اس قبرستان میں بہت سے اپنے جادو کے عملیات کے ذریعے جنات اور چڑیلوں کو حاضر کر دیا، جس کی وجہ سے وہ پورا کرسچن قبرستان بھر گیا چڑیلوں اور ڈائنوں سے اور جنات سے، اور وہ پورا کرسچن گاؤں جو تھا وہ وہاں سے ڈر کے وہ لوگ چلے گئے اور چھوڑ گئے۔ وہ قبرستان آج کا نہیں، تقریباً 80-90 سال پرانا قبرستان تھا۔ اس کے اثرات اس حد تک پھیل گئے تھے کہ یہاں پر جو ریل کی پٹری تھی، یہاں پر مغرب کے بعد رات کے ٹائم وہ چڑیلیں اور ڈائنیں جو تھیں عورتوں کے روپ میں بیٹھی ہوتی تھیں، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس طرف جاتا تھا تو اس کو جانی نقصان دے دیتی تھیں۔ ان کی لاشیں ملتی تھیں یہاں سے، کسی کی تو لاشیں بھی نہیں ملتی تھیں۔ یہ حالات ہونے لگے تھے۔ پھر اس اسٹیشن کو بالکل ویران چھوڑ دیا گیا، یہاں پر کوئی بھی نہیں اترتا تھا۔ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی یہاں پر اتر کے۔ پھر ہم نے اسے بتایا کہ ہمیں تو ہمارے دوست حامد نے ہی کہا تھا کہ تم لوگ یہاں پر اتر جانا، جس پر اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، اسی لیے اس نے تم لوگوں کو یہاں پر اترنے کا مشورہ دے دیا، جبکہ اس قبرستان کے بارے میں اور اس گاؤں کے بارے میں یہاں کا پورا علاقہ جانتا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ وہاں سے جب بھاگے تو ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جیسے ہی آگے آئے تو اللہ سے مدد مانگی، تو ہم لوگوں نے وہاں پر جو خشک جھاڑیاں تھیں، جو اتنا کچھ وہاں پر بکھرا ہوا تھا، وہاں پر ہم نے جیسے ہی ان کو آگ لگائی تو وہ آگ دہک اٹھی، جس کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگ گئیں۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ یہی تم لوگوں نے عقل مندی کی تھی، اللہ کے کرم سے تم لوگ بچ گئے، ورنہ تم لوگوں کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ تم لوگ کہاں پر گئے۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے۔ وہاں پر ہم نے اس کی شادی اٹینڈ کی۔ تقریباً 1 ہفتہ ہم لوگ وہاں پر ہم لوگوں نے اسٹے کیا۔ اپنے دوست کو بھی ہم نے جا کر بات بتائی، وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر مرئی مخلوقات کو، جنات کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب ہم لوگوں نے اسے یہ بات بتائی تو اسے ہماری بات پر یقین ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ واپس آئے تھے تو ہم لوگ سارے مل کے پہلے بہاولپور گئے، بہاولپور سٹی بھی ہم نے سارا دیکھا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس کراچی آ گئے تھے۔ یہ ہم لوگوں کی کہانی تھی اور یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ماریہ شیئر کر رہی ہیں۔ ماریہ کہتی ہیں، میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے شروع سے ہی عادت تھی بلیک میجک ٹرکس کو کسی طرح سے میں ان کو سیکھ سکوں، اور میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر اکثر ایسی چیزیں سرچ بھی کیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے ایک جگہ سے، ایک شاپ سے میں نے ایک بک بھی خرید لی جس میں بہت سے بلیک میجک کرنے کے ایسے طریقے تھے جن کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میرے گھر والے رات کو سو جایا کرتے تھے تو میں چھپ کر اوپر والے پورشن میں جا کر، ایک کمرہ تھا وہاں پر، وہ میجک ٹرکس ان کو ایکسرسائز کیا کرتی تھی۔ تقریباً 3-4 دفعہ میں نے وہاں سے بہت سے عجیب و غریب کچھ ایسے عملیات تھے جو میں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ڈر جاتی تھی، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ سب ایسے ہی فیک ہے، باتیں بنی ہوئی ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں وہاں پر اسی شاپ پر اپنے کالج سے واپسی پر دوبارہ گئی اور میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے کچھ ایسی بک دو جس میں باقاعدہ کوئی عمل ہو، کالے جادو کے عمل ہوں۔ اس نے مجھے ایک بہت بڑی بک دے دی۔ وہاں سے میں نے وہ بک خریدی اور میں گھر آ گئی۔ میرے گھر والوں کو بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ میں یہ سب کیا کرتی ہوں، بس مجھے عجیب سا شوق تھا کہ میرے پاس کالے جادو کے عملیات ہوں۔ میں جنات اور چڑیلوں کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ کس طرح ہوتے ہیں، وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، میں یہ سب جاننا چاہتی تھی۔ وہ بک جب میں نے پڑھنی شروع کی، اس بک میں بہت عجیب و غریب ڈراؤنی تصاویریں بھی بنی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ باقاعدہ عملیات بھی لکھے ہوئے تھے۔
ان میں سے ایک ایسا عمل تھا جس کے اوپر ایک بہت ہی ڈراؤنا چہرہ بنا ہوا تھا، اور باقاعدہ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک شیطان جن کا چہرہ ہے۔ اگر اس شیطان جن کا چہرہ میں سرخ رنگ کے ساتھ زمین کے اوپر ڈرا کروں گی اور اس کے ساتھ جو لکھا ہوا تھا وہ سارا کچھ پڑھوں گی تو وہ وہاں پر حاضر ہو جائے گا۔ یہ عمل مجھے 3 دن کرنا تھا۔ تیسرے دن اس نے وہاں پر حاضر ہو جانا تھا، پھر میں جو بھی کام کہتی وہ میرا کام کر دیتا۔ وہ عمل بہت ہی چھوٹا تھا، اس کے ساتھ وہ جو منتر پڑھنا تھا وہ بھی بہت زیادہ چھوٹا سا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ عمل کروں۔ میں نے ریڈ کلر کے 2-3 مارکرز لیے جو بورڈ مارکر ہوتے ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد وہ عمل کرنا ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر چلی گئی، سب گھر والے سو رہے تھے۔ وہاں پر جا کر میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ بہت مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے میں نے ریڈ مارکر کے ساتھ اس کا چہرہ بنایا۔ اس کا چہرہ ڈرا کرنے کے بعد میں نے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ آج پہلی رات تھی، اسی طرح سے میں نے دوسری رات بھی کیا۔ ہم لوگوں کا جو اوپر والا روم تھا وہ ایسے اسٹور روم تھا، وہاں پر کوئی بھی اتنا خاص آتا جاتا نہیں تھا، زیادہ تر وہ بند ہی رہتا تھا۔ وہاں پر ایک پرانی چارپائی تھی، اس چارپائی کے نیچے میں نے اس کا چہرہ بنایا ہوا تھا، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ میں چارپائی کے اوپر بہت سی چیزیں رکھ دوں گی تاکہ کسی کو یہ نیچے بنا ہوا نظر نہ آئے۔ آج تیسری رات تھی۔ میں شام کو چھت پر جا کر اس چارپائی کے اوپر سے چیزیں اتار کر رکھایا کرتی تھی کہ رات کو اگر کوئی آواز ہوگی تو گھر والے جاگ نہ جائیں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ آج تیسری رات تھی۔ تیسری رات کو وہ عمل کرنے سے پہلے وہاں پر کچھ کینڈلز بھی جلانی تھیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وہاں پر بہت سی کینڈلز جلا کر رکھی جہاں جہاں اس کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ آج تیسری رات میں نے وہ منتر پڑھ کے جیسے اس کا چہرہ ڈرا کرنا شروع کیا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اسٹور روم کے اس کمرے کے دروازے کو کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن باقاعدہ کسی نے کمرے کے دروازے کو دھکیلا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ شاید کوئی گھر میں سے نہ آ گیا ہو۔ میں بالکل چپ ہو گئی۔ میں نے جلدی سے وہ جو کینڈلز لگی ہوئی تھیں ان کینڈلز کو میں نے بجھا دیا کہ اس کی روشنی باہر نہ جائے، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے کینڈلز جلائیں اور وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور جو اس کا چہرہ ڈرا کیا ہوا تھا اس کے اوپر میں نے مارکر سے دوبارہ سے اس کو ڈرا کرنا شروع کر دیا۔ ابھی میں یہ کام کر ہی رہی تھی، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اب میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں اس کو دیکھوں گی کیسے۔ باقاعدہ احساس ہوا کہ کوئی چل کر میرے قریب آیا ہے۔ جیسے میں نے ہلکی سی آنکھیں پیچھے کر کے دیکھی تو مجھے کالے رنگ کا ایک سایہ نظر آیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جبکہ میں اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی، لیکن اس وقت میں خوف زدہ ہو گئی۔ ابھی وہ کالے سائے کو میں دیکھ ہی رہی تھی، ایک دم سے کمرے کی ساری چیزیں نیچے گرنے لگ گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کوئی نیچے گرا رہا ہے، اور کمرے میں بہت زیادہ ڈراؤنی آواز گونجی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک آواز تھی، میری چیخیں نکل گئیں۔ جہاں پر میں نے وہ چہرہ ڈرا کیا تھا میں نے باقاعدہ وہاں پر بہت زیادہ بھیانک چہرے والے کسی مرد کو بیٹھے دیکھا۔ وہ زمین سے تھوڑا سا اونچا تھا جیسے ہوا میں ہوتا ہے، اور وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے بلایا ہے، میں آ گیا ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ جیسے ہی میں نے اس کو ان کینڈلز کی روشنی میں دیکھا، میں برداشت ہی نہیں کر سکی۔ میں اس حد تک خوف زدہ ہوئی، میں وہاں سے باہر بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، جیسے میں باہر بھاگی مجھے ایسا لگا کہ وہ باقاعدہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھی۔ میرے گھر والوں نے میرے سے پوچھا کہ تم اوپر کیا کر رہی تھی؟ ہم لوگوں کو اتنا زیادہ شور شرابہ سنائی دیا جب ہم لوگ باہر نکلے، اوپر کی طرف بھاگے تو تم بالکل سیڑھیوں کے آگے بے ہوش پڑی تھی۔ گھر والوں نے جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر وہ سب کچھ بنا ہوا تھا، وہ لوگ بہت ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور گھر والوں سے معافی مانگنے لگ گئی کہ میں کالا جادو کر رہی تھی، کالا جادو سیکھ رہی تھی، اور وہاں پر میں نے باقاعدہ ایک شیطان جن کو بلایا تھا اور وہ وہاں پر آیا بھی تھا۔ گھر والوں کو یہ لگا کہ شاید میرے دماغ پر کچھ اثر ہو چکا ہے جو میں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہوں۔ انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ابو جلدی سے گئے اور مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ جب مولوی صاحب آئے
جیسے مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا میرے سر کے بال کسی نے بہت زور سے نوچنے شروع کر دیے ہیں۔ میں چیخیں مارنے لگی کہ میرے سر کے بال کوئی نوچ رہا ہے۔ مولوی صاحب جیسے جیسے قرآن پاک پڑھ رہے تھے وہ مجھے اذیت دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کو جلا رہا ہے۔ میں چیخ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ شاید میں بچوں گی ہی نہیں۔ میں نے چیخ چیخ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ انہیں کہیں چپ ہو جائے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ مولوی صاحب جب چپ ہوئے تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے اوپر ایک خبیث جن حاضر ہے اور وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اگر میں زیادہ قرآن پاک پڑھوں گا تو وہ اس کو جلا دے گا، اس کو مار دے گا، اس کو کسی عامل کے پاس لے کر جائیں۔ میرے گھر والے بہت زیادہ ڈر گئے، یہاں تک کہ میری امی نے جب یہ سب سنا انہوں نے غصے میں میرے منہ کے اوپر 2-3 تھپڑ بھی مارے کہ میں نے یہ سب کیا ہے۔ لیکن جو غلطی میرے سے ہونی تھی وہ تو ہو گئی۔ ہمارے گھر میں عجیب و غریب حالات ہونے لگے، مجھے دورے پڑنے لگ گئے۔ میں نے گھر کا آدھے سے زیادہ سامان توڑ دیا، اپنے سر کے بال تک کاٹ دیے۔ اب میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بس میرا یہی دل چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میرے گھر والوں نے مجھے باندھنا شروع کر دیا۔ 2 دن کے اندر یہ سارا کام ہوا، کسی عامل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر ہم لوگوں کو پنڈی میں ایک عامل صاحب کا پتہ چلا، وہاں پر مجھے لے کر گئے۔ جیسے ان کے آستانے پر مجھے لے کر گئے پھر مجھے دورہ پڑ گیا۔ میں نے وہاں پر عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی، وہاں پر بھی چیزوں کو توڑنے لگ گئی، وہاں پر بھی مجھے باندھ دیا گیا۔ پھر وہ جو عامل تھے جیسے انہوں نے عمل کرنا شروع کیا وہ جن میرے اوپر باقاعدہ حاضر ہو گیا۔ انہوں نے میرے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے اور اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون ہے اور کیسے آیا۔ پھر اس جن نے بتایا کہ اس نے باقاعدہ عمل کے ذریعے مجھے بلایا ہے، حاضر کیا ہے اور اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ بڑی مشکل کے ساتھ بہت زیادہ علاج کروانے کے بعد وہ جو جن تھا اس کی حاضری مجھ پر سے ہٹی۔ میرے گھر والے مجھے بہت زیادہ برا بھلا کہتے تھے کیونکہ میرا قصور ہی ایسا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ تقریباً 6-7 ماہ لگاتار میرا علاج ہوا، مختلف عملیات کروائے گئے مجھ سے، مختلف پڑھائیاں کروائی گئی مجھ سے۔ رات 12 بجے کے قریب قبرستان میں جا کر کچا گوشت پھینکنا ہوتا تھا اور وہ مجھے اکیلی کو کرنا پڑتا تھا۔ اگر میں وہ سب نہ کرتی تو شاید وہ جن مجھے مار دیتا۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں نماز پڑھوں۔ جب میں نماز پڑھنے لگتی تھی تو مجھے بھیانک چہرے دکھائی دینے لگ جاتے تھے۔ 6-7 ماہ جب میرا علاج ہوا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہونے لگ گئی۔ اپنے گھر والوں سے بھی میں نے معافی مانگی، میرے سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ وہ جو تھا، وہ جو میں نے اس کا نقشہ بنایا تھا وہ پتہ نہیں کیسے غائب ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس زمین پر کبھی کچھ بنایا ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ کینڈلز بھی غائب ہو گئیں۔ اس نے اپنا پورا چہرہ جو میں نے اس کا ڈرا کیا تھا وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میرے گھر والوں نے وہ کتاب جلا دی۔ میں نے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی کہ میں زندگی میں دوبارہ ایسا کبھی کوئی کام نہیں کروں گی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں زندہ بچ گئی، اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو شاید وہ جن مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ میری اپنی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی کبھی میں وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر میرے ذہن میں بھی اس منتر کا کوئی ایک لفظ بھی آ جائے تو مجھے بہت ڈر لگنے لگ جاتا ہے، میرا دل دہل جاتا ہے کہیں وہ چہرہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ کیونکہ اس جن نے میرے علاج کے بعد جب مجھے چھوڑا تھا تو یہ کہا تھا کہ اگر اس نے غلطی سے اس منتر کا ایک لفظ بھی پڑھا تو ہم اس کی گردن توڑ دیں گے۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ماریا آپ کا، جس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinbrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر قبر کا بیٹا ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آن ایئر کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔